الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 29 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائیں، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ حضرات، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کا تذکرہ مسلسل کئی دنوں سے چل رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حابیل نے اپنے بھائی قابل سے کہا تھا کہ تو اگر میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس سلسلے میں تجھے پہلے ہی قتل نہیں کروں گا۔ جس چیز کے لیے تو میرے قتل کے در پہ ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے دل میں تو اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تو میرے قتل کی تیاری اور سازش کر رہا ہے۔ مزید اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے حابیل نے کہا تھا، اس کا تذکرہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر کیا جا رہا ہے۔ حابیل کہنے لگا، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قتل کے سعی میں گنہگار ہوں، بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا گناہ تیرے ہی حصے میں آ جائے، تیرے اپنے قاتلانہ اقدام کرنے کا بھی اور اس نقصان کا بھی جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے جو تجھے پہنچ جائے۔ دوسرا ایک مطلب میرے گناہ کا یہ ہے کہ قتل کا وہ گناہ جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا، کیونکہ میرا تجھے قتل کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر مقتول جہنم میں کیوں جائے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا، اس لیے حابیل یہاں اپنی برات کا اظہار پہلے ہی کر چکا۔ اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو حابیل کی یہ صفت اپنانے کا اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔